نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کے 200 سے زیادہ خطبے اور 200 سے زیادہ حکمت بھری باتیں شامل ہیں اور 70 سے زیادہ خط ہے۔ آج اس میں ہم آپ کو بتائیں گے 20 خطبے آپ کے ذہن نشین کریں گے، جو ایک ایک بات آپ کے جسم کو چھو جائے گی۔ ایک ایک بات بہت قابل تعریف ہے، ایک ایک بات میں پورا عمل چھپا ہوا ہے۔ بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ پہلا خطبہ، اللہ کی حمد و ثنا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے تمام مخلوقات کو اس کی قدرت سے پیدا کیا، ہواؤں کو چلایا اور آسمانوں و زمین کو قائم رکھا۔ اللہ کی پہچان، اگر تم اسے اپنی عقل سے پہچاننے کی کوشش کرو تو تم دیکھو گے کہ وہ ہر چیز کا مالک اور حاکم ہے، اس کی کوئی مثال نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، جو یہاں اس کے پیچھے بھاگے گا وہ گمراہ ہوگا۔ سچے مومن کو چاہیے کہ وہ اس فانی دنیا کے بجائے آخرت کی تیاری کرے۔ خطبہ نمبر 2، تقوی اور پرہیزگاری۔ اے لوگو، میں تمہیں تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ انسان کی حقیقت، انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی اصلیت مٹی سے بنی ہے اور اس کا انجام مٹی ہی ہے۔ تقوی کی اہمیت، تقوی وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں پناہ لینے والا انسان ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ دنیا کا دھوکہ، دنیا تمہیں وہی دکھائے گی جو تم دیکھنا چاہو گے، مگر یہ حقیقت نہیں بلکہ ایک دھوکہ ہے۔ اس دنیا میں وہ کام کرو جو تمہاری آخرت کو سنوار دے۔ خطبہ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور ان کی عطا۔ ایک اور دین کی راہ پر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک لے آئے۔ نبی کی صفتیں، سب سے زیادہ سچے، امانت دار اور رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے ظلم اور جہالت کی دنیا کو نور سے بھر دیا۔ ان کی نصیحت ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور بھائی چارے سے رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ خطبہ نمبر 4، انصاف اور حکومت۔ اچھا حاکم وہ ہوتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکومت کرے اور لوگوں کے دلوں میں محبت جگائے۔ انصاف کا معیار، انصاف کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم کسی پر ظلم کرو گے تو وہ ظلم آخرت میں تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ حکومت کی ذمہ داری، حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا خیال رکھے۔ جو حاکمی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا وہ اللہ کے یہاں ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ خطبہ نمبر 5، موت کی حقیقت۔ اے لوگو، موت کا وقت مقرر ہے اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت کی یقینی حقیقت، انسان دنیا کی چکا چوند میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے موت کی یاد نہیں رہتی، لیکن موت اسے کبھی نہیں بھولتی۔ موت سے پہلے کی تیاری، عقل مند وہی ہے جو اس فانی دنیا میں آخرت کی تیاری کرے اور ایسا عمل کرے کہ جب موت آئے تو وہ اس کے لیے رحمت بنے، مصیبت نہیں۔ خطبہ نمبر 6، اللہ کی مہانتا اور انسان کی ذمہ داری۔ یہ تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا اور انسان کو سب سے اونچا درجہ دیا۔ اللہ کی پہچان، اگر تمہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانا ہو تو اپنی ہی روح کو دیکھو، یہ کس نے بنائی، یہ کیسے چل رہی ہے، یہ کیسے سوتی ہے اور کیسے جاگتی ہے۔ حقیقت میں یہ ایک اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ انسان کی ذمہ داری، اللہ نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ تمہیں ایک مقصد دیا، اس کی عبادت کرنا اور دنیا میں انصاف اور بھلائی کو پھیلانا۔ خطبہ نمبر 7، ظلم اور انصاف۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ظلم کا انجام، جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا انجام برا ہوگا، کیونکہ انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انصاف کی طاقت، انصاف وہ طاقت ہے جو سب سے کمزور انسان کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ اگر تم انصاف پر چلو گے
تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، چاہے دنیا کے لوگ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ خطبہ نمبر 8، دولت اور غریبی کا امتحان۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو دولت دی ہے اور کچھ کو غریبی، یہ دونوں ہی امتحان ہے۔ امیروں کی آزمائش، جس کے پاس زیادہ دولت ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی دولت سے غریبوں اور یتیموں کی مدد کرے۔ اگر وہ اپنی دولت پر گھمنڈ کرے گا تو یہ دولت اس کے لیے آخرت میں سزا بن جائے گی۔ غریبوں کی آزمائش، غریب کو چاہیے کہ وہ اپنی حالات پر صبر کرے اور اللہ سے امید رکھے، کیونکہ آخرت میں وہی امیر ہوگا جس نے اپنی غریبی پہ صبر کیا۔ خطبہ نمبر 9، سچائی اور جھوٹ کا انجام۔ سچائی کا ساتھ دینے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ مصیبت میں پڑتا ہے۔ سچائی کی برکت، اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارا دوست بنا سکتا ہے۔ جھوٹ کی تباہی، جھوٹ بولنا ایسا زہر ہے جو دھیرے دھیرے انسان کی آتما کو مار دیتا ہے۔ جو جھوٹا ہے اس پر کسی کو بھروسہ نہیں ہوتا اور آخر میں وہ خود بھی اپنے جھوٹ میں پھنس جاتا ہے۔ خطبہ نمبر 10، موت اور اس کی تیاری۔ اے انسانوں، تم جس چیز سے بھاگتے ہو وہی تمہارے سامنے آنے والی ہے، موت۔ موت کی حقیقت، انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، مگر ہر سانس اسے موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ موت کی تیاری کیسے کرے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ موت تمہارے لیے رحمت بن جائے تو دنیا کے موہ سے نکل کر نیک عمل کرو، غریبوں کی مدد کرو، نماز پڑھو اور اللہ سے توبہ کرو۔ خطبہ نمبر 11، علم کی اہمیت۔ علم سب سے بڑی دولت ہے۔ علم کی طاقت، علم وہ چراغ ہے جو ہر اندھیرے کو روشن کر دیتا ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ صحیح اور غلط میں فرق سیکھ جاتا ہے۔ علم اور دولت، دولت کو تم سنبھالتے ہو مگر علم تمہیں سنبھالتا ہے۔ دولت چوروں سے بچانی پڑتی ہے مگر علم چور نہیں چرا سکتا۔ خطبہ نمبر 12، تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں رہنے والا ہر مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ تقوی کی پہچان، تقوی کا مطلب صرف اللہ سے ڈرنا نہیں بلکہ ہر حال میں اس کے بتائے راستے پر چلنا ہے۔ تقوی والوں کی پہچان، تقوی والے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصے میں بھی انصاف کرتا ہے اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ خطبہ نمبر 13، برائی اور اچھائی کا انجام۔ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ اچھائی کا انعام، جو اچھے کام کرے گا وہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں سکون پائے گا۔ برائی کا انجام، جو دوسروں کے ساتھ برا کرے گا اسے خود بھی برا انجام ملے گا، کیونکہ وہ دنیا عمل کا میدان ہے اور ہر چیز کا حساب ہوگا۔ خطبہ نمبر 14، دوستی اور دشمنی کا معیار۔ سب سے اچھی دوستی وہ ہے جو اللہ کی خاطر ہو۔ اچھے دوست کی پہچان، اچھا دوست وہی ہے جو تمہیں تمہاری غلطیوں سے بچائے اور نیک راستے پر چلنے کی نصیحت کرے۔ برے دوست سے بچو، برا دوست زہریلے سانپ کی طرح ہوتا ہے جو پہلے میٹھا زہر دیتا ہے اور بعد میں جان لے لیتا ہے۔ خطبہ نمبر 15، انسان کی اصلی طاقت۔ انسان کی طاقت اس کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ اس کی عقل اور صبر میں ہے۔ صبر کی طاقت، سب سے مضبوط انسان وہ نہیں جو دوسروں کو ہرا دے بلکہ وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں پر قابو پا لے۔ عقل مندی کی پہچان، عقل مند انسان وہی ہے جو غصے میں بھی صحیح فیصلہ کرے اور ہر حال میں انصاف کا دامن تھامے رکھے۔ خطبہ نمبر 16، حکومت اور انصاف۔ جس حکومت میں انصاف نہ ہو وہ بہت جلد تباہ ہو جاتی ہے۔ حاکم کی ذمہ داری، جو شاشک اپنی جنتا سے دھوکہ کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ انصاف کی طاقت، انصاف کرنے والے شاشک کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ خطبہ نمبر 17، غریبی اور امیری کی آزمائش۔ غریبی صبر کا امتحان ہے اور دولت انصاف کا۔ امیروں کی ذمہ داری، جسے اللہ نے دولت دی ہے اسے ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو یہ دولت قیامت میں اس کے خلاف گواہی دے گی۔ غریبوں کے لیے تسلی، جو انسان دنیا میں صبر کرتا ہے اللہ اسے آخرت میں امیر بنا دے گا۔ خطبہ نمبر 18، زبان اور اس کا استعمال۔ تمہاری زبان تمہاری سب سے بڑی دوست یا سب سے بڑی دشمن بن سکتی ہے۔ اچھے بول کی برکت، اگر تمہاری زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکلے
تو لوگ تم سے محبت کریں گے اور اللہ تم سے راضی رہے گا۔ بری زبان کا نقصان: جو انسان دوسروں کو زبان سے تکلیف دیتا ہے وہ خود بھی پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے۔ خطبہ نمبر 19: محبت اور نفرت کا فرق۔ محبت انسان کو اونچا کرتی ہے اور نفرت اسے گرا دیتی ہے۔ سچی محبت: اصلی محبت وہ نہیں جو دنیا کی چیزوں کے لیے ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے نیک بندوں کے لیے ہو۔ نفرت کا انجام: جو انسان دوسروں سے نفرت کرتا ہے اس کا دل سکون سے خالی ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ خود ہی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ خطبہ نمبر 20 اور آخری خطبہ: موت اور آخرت کی تیاری۔ جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا وہ سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے۔ موت سے پہلے کی تیاری: اگر تم چاہتے ہو کہ موت تمہارے لیے رحمت بن جائے تو دنیا میں اچھے کام کرو، غریبوں کی مدد کرو اور اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہو۔ غافل مت بنو: جو انسان صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے وہ آخرت میں بہت پچھتائے گا، کیونکہ موت کسی کو بھی اچانک آ سکتی ہے۔ آخری نصیحت: دنیا ایک سرائے ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اصلی گھر وہاں ہے جو آخرت میں بنایا جائے گا اپنے عمل کے حساب سے۔ ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر لیں۔